الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، موت یقینی چیز ہے۔ موت ہر ایک کو ضرور آنے والی ہے، اسی لیے موت کے مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ آج ہر چیز کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، خدا کے انکار کرنے والے ملیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کرنے والے ملیں گے، قرآن کے انکار کرنے والے ملیں گے، جنت و جہنم کے انکار کرنے والے ملیں گے، لیکن کوئی مائیکا لال موت کا انکار کرنے والا نہیں ملے گا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، چاہے ہم مانیں کہ نہ مانیں، چاہے ہم چاہیں کہ نہ چاہیں، موت ضرور بھی ضرور آنے والی ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کا وقت کسی کو پتہ نہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کیا پتہ ابھی میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہوں اور ہمارا کفن بازاروں میں آ چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمر طویل، عمر عافیت نصیب فرمائے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ نہ وقت پتہ ہے نہ جگہ پتہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کو وہ کہاں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس فانی دنیا میں جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو چاہے اللہ کو ماننے والا نہ ہو، چاہے بادشاہ ہو چاہے رعایا ہو، چاہے بیمار ہو چاہے تندرست ہو۔ عزیزوں، موت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔
اگر موت کو بادشاہت کے ذریعے ٹالا جاتا تو فرعون جیسا بادشاہ روئے زمین پر آیا ہی نہ آئے گا، لیکن فرعون بھی اپنی موت کو ٹال نہ سکا، ملک الموت نے بھی اس پر پنجہ مارا۔ اگر موت کو فن طب کے ذریعے ٹالا جاتا، حکمت کے ذریعے ٹالا جاتا تو حضرت لقمان حکیم جیسے حکیم روئے زمین پر آئے ہیں نہ آئیں گے۔ حضرت لقمان بھی اس دنیا سے چل بسے، ان کی بھی روح پرواز کر گئی، وہ بھی موت کو ٹال نہ سکے۔ اگر موت کو مال کے ذریعے ٹالا جاتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی، کیونکہ قارون جیسا مالدار روئے زمین پر آیا ہے نہ آئے گا۔ اس کی مالداری کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اس کی مالداری کو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ ایسا مالدار روئے زمین پر آیا ہے نہ آئے گا، لیکن اس کا بھی وقت آیا، وہ بھی موت کو نہ ٹال سکا، وہ بھی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اور عزیزوں، موت کو محبتوں کے ذریعے بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو محبتوں کے ذریعے ٹالا جاتا، محبت کے ذریعے ٹالا جاتا تو ایک شوہر اپنے سامنے اپنی بیوی کو اور ایک بیوی اپنے سامنے اپنے شوہر کو مرنے نہ دیتا، نہ مرنے دیتی، اور نہ ایک محبت کرنے والی ماں اپنے سامنے اپنے چوت پیتے بچے، چھوٹے بچے کو اپنی گود میں مرنے نہ دیتی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماں کی گود میں بچہ بھی مر رہا ہے۔ تو موت کو محبتوں کے ذریعے بھی ٹالا نہیں جا سکتا، موت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوگ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، موت کے بچنے کی کتنی بھی تدبیریں اختیار کر لے وے، موت کے بچنے کے کتنے بھی سامان مہیا کر لے وے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ وہ مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چلے جائے، موت کے بچنے کے ہر اسباب کیوں اختیار نہ کر لے وے، لیکن ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کا طے شدہ وقت کوئی ٹال نہیں سکتا۔ نہ موت کا وقت طے ہے، نہ موت کی جگہ طے ہے کہ ہمیں کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے۔ ہم آئے دن لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس فانی دنیا میں ہم اس طرح جی رہے ہیں گویا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں، اور مر کر دوبارہ اٹھنا ہی نہیں، اور اللہ کو حساب و کتاب دینا ہی نہیں۔ کفار قریش کہا کرتے تھے، وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائے گی اور مٹی میں گھل مل جائے گی تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آج ہم زبان سے تو نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے کردار سے، اپنے زبان حال سے کہتے ہیں گویا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں اور مر کر دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے۔ عزیزو، عقل مند وہ نہیں ہے جو اس فانی دنیا ہی کے لیے جیے، اس فانی دنیا ہی کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جیے۔ عقل مند کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند کون؟ جو دنیا سمیٹ لے وے،
عالیشان بنگلے بلا لے وے، دکانیں اور کوٹھی اور بنگلے بلا لے وے۔ نہیں، عقل مند وہ ہیں جو اپنی خواہشات کو کچل ڈالیں، من مانی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی پر آ جاویں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ راضی ہو جائے وہ کام کر لے وے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کر لے وے موت کے بعد کی زندگی، جہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں کا چین ہمیشہ کا چین ہے، جہاں کی راحت ہمیشہ کی راحت ہے، جہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور جہاں کی بے چینی ہمیشہ کی بے چینی ہے، جہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے، اور جہاں کی تکلیف ہمیشہ کی تکلیف ہے۔ اس مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیار کر لے وے، وہ عقل مند ہیں۔ موت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا خوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے پیارے انداز سے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو چھین لینے والی چیز، خوشیوں کو مٹا دینے والی چیز، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کہ موت آنی ہے، ہر ایک پر آنی ہے، اور کب آنی ہے اس کا نہ وقت طے ہے نہ جگہ طے ہے۔ اس موت کو یاد کیا کرو جس کے آنے سے آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں، جس کے آنے سے کان سننا بند کر دیتے ہیں، جس کے آنے سے زبان بولنا بند ہو جاتی ہیں، ہاتھ پیر ہلنا اور حرکت کرنا اور چلنا پھرنا بند ہو جاتا ہے۔ ایسی موت کو یاد کیا کرو۔ ہمارے صوفیاء اور بزرگان دین فرماتے ہیں اسی حدیث کے تحت کہ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ کر ہم اپنی موت کو یاد کیا کریں، اور اپنی ابد الآباد کی زندگی آخرت کے لیے تیاری کیا کریں۔ روزانہ اپنی موت کو یاد کیا کریں اور اپنی حقیقت کو سمجھے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی ہی میں دوبارہ لے جائے گا اور مٹی سے ہی دوبارہ اٹھائے گا۔ کسی بھی ایک نماز کے بعد بیٹھ کر اپنی موت کو یاد کیا کریں، مراقبہ موت کیا کریں، تاکہ اپنی حقیقت کو سمجھے، اس فانی دنیا کی حقیقت کو سمجھے۔ کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے۔ آج لوگوں کے اعلان ہو رہے ہیں، کل کو میرا بھی اعلان ہو جائے گا۔ آج میں خود چل رہا ہوں، کل 4 کندھوں کے حوالے ہوں گا۔ آج خود غسل کر رہا ہوں، کل لوگ مجھے کروٹ بدل بدل کر غسل دیں گے۔ جن آنکھوں سے آج میں دیکھ رہا ہوں وہ آنکھیں دیکھنا بند ہو جائے گی، وہ کان جس سے میں سنتا ہوں وہ سننا بند ہو جائیں گے، وہ زبان جس سے میں بولتا ہوں وہ زبان گنگی ہو جائے گی۔ آج میں زمین پر ہوں، کل زیر زمین ہو جاؤں گا۔ اپنی موت کو یاد کیا کریں، اس سے اپنی حقیقت اور دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، اللہ سے تعلق جڑے گا، آخرت کی طرف دل لگے گا، آخرت کی تیاری کی فکر ہوگی۔ موت سے کس کو رشتگاری ہیں، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ آج لوگوں کا اعلان ہو رہا ہے، کل کو ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا۔ آج ہم سب غم سے نڈھال ہیں۔ آج ہمارے شہر پٹن کے بہت بڑے عالم دین، محدث کبیر شارح نسائی
حضرت مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ حضرت کا ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے صرف ہوتا تھا۔ حضرت نے بڑی خدمات انجام دی، خصوصاً مدرسہ کنز العلوم کا قیام۔ حضرت اس کے بانی بھی تھے، محتمم بھی تھے، اور کچھ سال پہلے ویرمگام کے مدرسے کا قیام، اور ہمارے شہر پٹن میں مدرسہ مفتاح العلوم کے حضرت سرپرست اعلیٰ تھے۔ حضرت ہی کی دعاؤں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج یہ سب ادارے پروان چڑھے، پھلے اور پھولے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ آج ہم تعزیت کریں تو کس کی کریں؟ ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے، تمام اہل پٹن کی طرف سے، ضلع پٹن کی طرف سے، اور تمام علماء کرام کی طرف سے حضرت کے تمام پسماندگان اور متعلقین، خصوصاً حضرت کے صاحبزادے مولانا محمد صاحب، مولانا عمر صاحب، اور اسی طریقے سے حضرت کے تمام بھائی حضرات کو تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرماوے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بناوے۔ ہم سب حضرت کے لیے خوب ایصال ثواب کریں، ابھی بھی بعد میں بھی وہ ہمارے بہت بڑے محسن تھے۔ پٹن میں، احمد آباد میں جو بھی دین کی چہل پہل نظر آ رہی ہے، اس میں حضرت کا بڑا کردار اور بڑی محنت رہی ہے۔ ہم چھوٹوں کے وہ رہبر تھے اور مشفق کرم فرما تھے۔ مدرسہ اسلامیہ کنز مرغوب کے وہ طالب علم بھی رہ چکے ہیں، استاذ بھی رہ چکے ہیں، اور یہاں وہ اہتمام کے منصب پر خدمات جلیلہ بھی انجام دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی ان تمام خدمات کو قبول فرماوے۔ حضرت تو کام کر کے چلے گئے، وہ تو مبارک موت کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے۔ رمضان المبارک کی موت، اللہ اکبر کبیرہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے۔ فتنوں سے وہ تو محفوظ ہو گئے۔ سوال اور مسئلہ ہمارا ہے عزیزوں، ہمیں اپنے قبر کی، ہمیں اپنے آخرت کی، ہمیں اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ اللہ ہمیں بھی خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور موت سے عزیزوں کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور موت جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ موت کا ماجرا ہی ایسا ہے
کہ ایک ہٹا کٹا آدمی باہوش آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ ہمارا اعلان ہو، اس سے پہلے ہم آسمانوں میں اعمال کر کے اعلان کر لیویں، اللہ ہماری طرف سے اعلان کر دیویں، یا ہماری طرف سے اعلان ہو رہا ہو کہ فلاں کے بیٹے فلاں کا، فلاں کی بیٹی فلانی کا انتقال ہو گیا، اس سے پہلے ہمارے لیے آسمانوں میں اعلان ہو جائے کہ فلاں کے بیٹے فلاں اور فلاں کی بیٹی فلانی کی مغفرت ہو گئی، ایسے ہم اعمال کر لیویں، خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں۔ پھر سے ہم دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی حضرت کے قبروں کو نور سے منور فرمائیں۔ دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تمام حضرات سے مؤدبانہ ایک بار پھر سے درخواست ہے کہ حضرت کے لیے خوب ایصال ثواب کریں اور کرتے رہیں۔ اللہ تعالی اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔